اوپر دنیا میں بھیجو. ہجیرہ والا بولو, کوئی پتہ نہیں زندگی کا, کیا پتہ ہماری زندگی کی آخری تقریر ہو, پتہ کوئی نہیں. میں پوچھتا ہوں, اگر اپنے وطن کی آزادی کے لیے آپ کو نکلنا پڑے تو نکلو گے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نکلیں گے. اپنی پوری ٹیم کا پوری ٹیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج 11 فروری ہے, مقبول بٹ, یوم شہادت مقبول بٹ پورے جوش و خروش سے کشمیر بھر میں بنایا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں, میرے عقب میں بھی کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے, ہجیرہ اور اس کے مضافات سے مختلف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ہجیرہ کے مختلف جگہوں پر یہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زونل نائب صدر JKLF, ان سے ہم بات کریں گے. فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض صاحب, آپ وقت دے رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اس دن کی افادیت کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے ناظرین موجود ہیں جو اس دن سے واقف نہیں ہیں, اس حوالے سے ضرور بتائیے. جی, بہت شکریہ جناب آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا بھی کہ آپ نے ہمیں اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا. اس پر میں آپ کا دل کی یعنی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. تو آج کے دن کا جو پیغام ہے, آج سے 39 سال قبل 11 فروری 1984 کو دلی کی تہاڑ جیل کے اندر کشمیری قوم کے عظیم محسن حضرت مقبول احمد بٹ شہید کو اس ظلم کی پاداش میں تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے کہ وہ اس ملک کی آزادی کی بات کرتا ہے, مظلوم انسانوں کی بقا اور ترقی کی اس خوشحالی کی بات کرتا ہے, جو فرسودہ نظام کے خاتمے کی بات کرتا ہے. تو اس کو اس بغاوت کا ارتکاب کرنے پر تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے. تو آج کے دن کا یہی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے, ہماری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب تک یہ اندھیرے, یہ ظلم اور جبر کی سیاہ رات یہاں پر مسلط ہے, ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور مقبول بٹ شہید کے فلسفے پر چلتے ہوئے مادر وطن جموں کشمیر کو آزاد, خود مختار اور خوشحال ملک انشاءاللہ بنائیں. بالکل ناظرین, اب دیکھ بھی رہے ہیں, اس عزم کو دیکھ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا, جب تک کشمیری ساتھ موجود ہیں. ان کا تعلق بھی JKLF سے ہے. سر, آپ کے وقت کو بھی بہت شکریہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ آپ کی اس آزادی کے سلسلے میں, مقبول بٹ کے اس مخصوص دن کے سلسلے میں جو ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں. ایسا کیوں ہے, آج تک متحد کیوں نہیں ہو سکا؟ شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور حقیقت عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا مجھے. امان اللہ خان صاحب سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی یہ تنظیم جو ہے بالکل چھوٹی سی رہ جاتی ہے اور مختلف اس کے گروہ بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے کہ ہمارا وجود قائم ہے, اس لیے ٹکڑوں میں بے شک بٹے ہیں, ہمیں ایک ہونا چاہیے. جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں ان کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, تب ہم مقبول بٹ شہید کے نظریے کو کامیابی سے آگے چلا سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ بناؤ گے, یہ فوٹو بنا کے اوپر دنیا میں بھیجو. ہجیرہ والا بولو, کوئی پتہ نہیں زندگی کا, کیا پتہ ہماری زندگی کی آخری تقریر ہو, پتہ کوئی نہیں. میں پوچھتا ہوں, اگر اپنے وطن کی آزادی کے لیے آپ کو نکلنا پڑے تو نکلو گے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نکلیں گے. نکلو گے؟ اگر آپ کڑی پہننی پڑے تو, اگر جان دینی پڑے تو, اگر مار کھانی پڑے تو, اگر بچے یتیم کرانے پڑے تو, لاماج کرنی پڑے تو, اگر ہندوستان ظلم کرے اس کے خلاف نکلنا پڑے تو, پاکستان کی فوج ظلم کرے تو, تنویر الیاس ظلم کرے تو, قیوم کرے تو, بارسٹر کرے تو, وہ نجیب کرے تو, وہ نکلو گے اور اپنے وطن کی آزادی, خود مختاری, خوشحالی کے لیے اپنے قائد کو سلام پیش کرتے ہیں. یاسین ملک کی آزادی کے لیے ہم سب مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں اس وطن عزیز کے اندر, ان کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو, ورنہ اس کے بعد جو نوجوانوں کی کال ہوگی وہ جغرافیہ, وہ شراب, چرس, جھوٹ, رشوت, بے ایمانی, بے حیائی, بدکاری,
علاقے میں اس ملک میں ظلم ہے اس کے خلاف نوجوان آگے بڑھیں گے. اس کے لیے کبھی زندگی میں آپ کو کال نہیں چلے چاہے میں آپ کے پاس خود آؤں گا اور انشاءاللہ اپنے اس معاشرے کو ایک پاک صاف باکردار بااصول اور دلیر معاشرہ بنائیں گے. اپنا نوجوانوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں آخری کہ میرے دوستو جس کے پاس 20,000 ہے 25,000 ہے 30,000 ہے اپنے گھر میں ایک ایک کمرہ خالی کرو 30 40 برگیاں رکھو اپنی زمینوں کو ہموار کرو اپنی ٹنڈیاں انہیں پھٹ مارو تھوم لاؤ کڑم لاؤ کڑم لاؤ لسی اور مکھن گھیو کھاؤ پاپڑ چھوڑو چرس چھوڑو جو چرس پیے گا وہ ٹکی کھائے گا جو چرس پیے گا وہ سور کھائے گا جو چرس پیے گا وہ حرامی ہوگا جو چرس بیچے گا وہ اسکیم کا تنا ہوگا. ہمارا اس کے ساتھ کوئی